آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی اور آگے آپ کا جو سیاست کا رخ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے اپکمنگ ڈیز میں آپ کیا پلان کرنا چاہتے ہیں؟ جو پبلک ہے وہ آپ کی جو مونچھ ہے اس کو زیادہ پسند کرتی ہے، یہ آپ نے پرسنالٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے یا روپ کے لیے؟ جان کی جو پسماندگی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اسپیشلی جو سیورے کی ناکامی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا عوام کا قصور ہے یا سیاستدانوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز HBS. اس وقت میں موجود ہوں سابق صوبائی وزیر کھیل جناب رائے تیمور حیا خان بٹی، ان کے ڈیرے ٹالی پٹیاں پر موجود ہوں، اور آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے اور جانیں گے ان کا لائف سٹائل کیا ہے، ان کا جو سیاسی کیریئر ہے کہاں سے کہاں تک شروع ہوا، اور انہوں نے جو ایجوکیشن ہے ان کا کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا، اور ان کی جو اپ کمنگ ڈیز میں جو سیاست کا جو مخ ہے، سیاست کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. کافی سارے سوالات ہیں، ان سے جانیں گے. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا میزبان عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز HBS. ناظرین گرامی، اس وقت میں جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. سابق صوبائی وزیر کھیل بھی رہ چکے ہیں جناب رائے تیمور حیا خان بٹی صاحب. ان کا لائف سٹائل کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو ڈیوریشن تھا اسٹڈی کا، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیشین جو کیریئر ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، کافی سارے سوالات ہیں، ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ خیریت. جی الحمدللہ خیریت. اچھا، آپ کا جو لائف سٹائل ہے ان میں کافی ساری چینج نظر آتی ہیں، آپ کی فین فالوئنگ بھی کافی ہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو کس طرح آپ نے یہ چینج کیا؟ یار دیکھیں، میرے خیال سے جو کسی کا لائف سٹائل ہوتا ہے وہ شروع سے ہی اس کے ماحول اور اس کے گرومنگ اور اس کی شخصیت کے ساتھ چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جیسا کہ جب میں سیاست میں نہیں تھا تو اس وقت میں تھوڑا کم لوگوں کے ساتھ ٹریول کرتا تھا یا علاقے میں آتا جاتا تھا، لیکن پھر سیاست میں آ جانے کے بعد ساتھ عوامی طور پہ بھی لوگوں کی کافی زیادہ رجحان ہو گیا. اور پھر یہ میرے خیال سے آپ کی لائف کے فیزز ہوتے ہیں، اور ان لائف کے فیزز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. صحیح. اچھا، جو آپ کا لائف سٹائل ہے یہ شاہانہ لائف سٹائل، کیا سیاست میں آنے سے پہلے بھی ایسا تھا یا بعد میں آپ نے چینج؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت زیادہ شاہانہ نہیں ہے، ضرورت کے مطابق ہے. اب اگر آپ کی مخالفتیں ہیں اور بدقسمتی سے اگر آپ کی دشمنیاں ہیں تو پھر آبویسلی آپ کو اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے اور اپنا احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. سیاست سے پہلے زندگی کچھ اور طرح تھی، سیاست میں آنے کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو گئیں. صحیح. فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا؟ یار فیملی بیک گراؤنڈ الحمدللہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اللہ پاک نے شروع سے ہمارے گھرانے کو ایک اچھی عزت اور وقار کے ساتھ نوازا ہے، اور ہم بیسیکلی زمیندار ہیں، اور ایک اللہ پاک نے ایک بڑا میں کہوں گا کہ مناسب سا زمین کا ٹکڑا بھی عطا کیا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو بھی خرچ اخراجات ہیں یا جو دنیا داری کے اخراجات ہیں وہ بھی اللہ پاک باعزت طریقے سے اس میں سے پورے کرتا ہے. صحیح. تو الیکشن جیتنے کے بعد جب آپ کو وزارت ملی، آپ کی خواہش تھی یا خان صاحب نے خود سجیشن کیا؟ یار دیکھیں، میں کیونکہ آزاد الیکشن جیت کر گیا تھا، مجھے پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا. اس سے پہلے جب ہمارے ضلع میں کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیتا تھا تو اس وقت ضمنی الیکشن میں نے پہلا ضلع کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا، اور اتنا الحمدللہ اچھا ووٹ بھی ہمیں ملا. تو جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کو اس بات کا بھی کچھ تدارک ہوا، اس بات کا بھی ان کو احساس ہوا کہ ہم نے اپنے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا اور یہ خود ہی آزاد جیت کر آ گیا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب میرے سے انٹرویو کیا اور میرے سے چیزیں پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، کدھر کی آپ کی تعلیم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ آگے سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت پھر انہوں نے مجھے جو پنجاب حکومت ہے اس کا سب سے نوجوان وزیر مقرر کیا. صحیح. تو صوبائی وزراء کھیل بطور وزیر جب آپ رہے
تو کون سا آپ کا جو ایسا مین پروجیکٹ ہے یا آپ نے پنجاب کے لیے کوئی ایپ وغیرہ لانچ کی؟ یار دیکھیں، ایپ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. میرے دور میں جو 4 سالہ دور رہا ہے جس میں میرے پاس اتنے محکمے رہے ہیں، ان میں میرا زیادہ فوکس کھیل کے اوپر تھا. اور میں چاہتا تھا کہ کھیل کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لے کے آئیں. اور وہ ممکن تھی کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ پلے گراؤنڈز بنائیں گے اور اسپورٹس کلچر کو فروغ دیں گے. اور میرے اگر آپ نے وزارت کے دور کا تقابل کرنا ہے تو وہ پچھلے 70 سال کے پیریڈ سے کریں، کیونکہ ہم نے اپنے دور میں ایسے کام کیے ہیں، اتنے گراؤنڈز بنائے ہیں، اتنے ہائی پرفارمنس سینٹرز لے کے آئے ہیں، سپورٹس پالیسیز لے کے آئے ہیں، نوجوانوں کے لیے اتنے کھیلوں کے مقابلے منعقد کروائے. اور پورے پنجاب میں جو ہم نے گراؤنڈز بنوائے ہیں، وہ جتنے 70 سال میں پنجاب حکومت کے گراؤنڈز تھے اس سے 3 گنا زیادہ میں نے 3.5 سال کے قلیل عرصے میں بنوائے ہیں، جس میں کرونا کا ایک سال بھی آیا تھا جس میں ہمیں فنڈنگ نہیں ملی تھی. تو الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو حلف اٹھایا تھا اس کے مطابق میں نے ایمانداری سے، دیانتداری سے اور اپنی لگن سے کام کیا، اور اللہ پاک نے اس کا ثمر بھی دیا. ایک عام ایم پی اے اور صوبائی وزیر کے درمیان کافی سارا ڈیفرنس ہوتا ہے، کافی ساری مصروفیات ہوتی ہیں. تو وہ جو گیپ ہوتا تھا، آپ کو ظاہر سی بات ہے پورے پنجاب میں ٹائم دینا پڑتا، اسپینڈ کرنا تھا، مختلف تقریبات میں آپ کو جانا پڑتا. تو ہلکے کو کس طرح مینیج کرتے تھے؟ ہاں، میرے تقریباً 2 سے 2.5 دن میں گزارتا تھا اپنے دفتر میں، اور اس کے بعد 1 ڈیڑھ دن میرا باقی پنجاب کے وزٹس ہوتے تھے صوبے کے، اور 1 دن پھر ہمارا سفر میں ہوتا تھا جو جھنگ آنے جانے کا ہوتا تھا. لیکن پورے 4 سال میں 2 سے 3 دن اپنے حلقے اور جھنگ کو دیتا رہا ہوں، کیونکہ میری بیس میرے حلقے کی عوام ہے، جو مجھے وہاں تک لے کر گئے تھے، اور ان کو میں نہیں بھولا، ان کے ساتھ رہا ہوں. اسی لیے اس کا ہی یہ ثمر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی، اپوزیشن میں آنے کے بعد بھی، حکومت کے چلے جانے کے بعد بھی، ہمارے جو تمام تر مہربان ہیں اور جو ہمارا گروپ ہے وہ اسی طرح سٹینڈ کر رہا ہے، بلکہ اس میں بہت شاندار اضافہ بھی ہوا. حلقے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو پورے جنگ میں آپ کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ، کیا بات ہے؟ یار میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انسان کا کوئی کمال یا ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پاک آپ کی برائیوں پر پردہ ڈال کے آپ کو باعزت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. وہ عیبوں پہ پردے ڈالنے والی ذات ہے، اور وہ عزت سے نوازنے والی ذات ہے، اور وہ بھرم بنانے والی ذات ہے. جب وہ لوگوں کو آپ کی طرف راغب کرتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے پیار ڈال دیتی ہے، اور پھر اتنی ہی میرے خیال سے ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ ان ریٹرن ان لوگوں کے پیار کا کس طرح سے جواب دیں اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. صحیح. حلقے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرانے کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 3.5 سالہ دور تھا، کافی سارا اتار چڑھاؤ بھی آیا پی ٹی آئی دور میں، حلقے میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام محرومیوں سے دوچار ہے؟ یار دیکھیں، کیونکہ اتنی دہائیوں سے ایک پسماندگی کا شکار ہمارا حلقہ تھا، اور جو بھی ادھر کے منتخب نمائندے رہے تھے، کوئی کسی نے خاطر خواہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا. تو ہم نے اپنے اس مختصر دور میں صاف پانی کی فراہمی سے لے کے نئی ڈسپنسریاں، ہاسپٹلز کی اپ گریڈیشنز، سڑکوں کا کارپیٹ روڈز کا جال، ہمارے اس دور میں تقریباً 150 کلومیٹر ہم نے کارپیٹ روڈز اس حلقے میں دیے. اس کے بعد سینیٹیشن کی، پبلک ہیلتھ کی، سولنگ، نالیاں، پی سی سیز اور ٹف ٹائلز. اس کے بعد پھر اگر ہم تعلیم کی طرف دیکھیں تو ہمارے تقریباً 50 سے 60 اسکول ہم نے اپ گریڈ کروائے، کچھ نئے اسکول بنوائے، اور پھر میں چناب کالج لے کے آیا اپنے حلقے میں، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور پھر میں ٹیوٹا کا ٹیکنیکل ٹریننگ کالج لے کے آیا، جس سے آج کتنے سینکڑوں میں نوجوان اپنا فن سیکھ رہے ہیں، ہنر سیکھ رہے ہیں اور خود کما رہے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کمپیوٹر آئی ٹی سینٹرز میں نے بنوائے کالجز میں، یہاں پہ اسکولز میں، کالجز میں، تاکہ بچے کمپیوٹر کا مفت کورس حاصل کریں. پھر ہمارے پاس یہاں پہ کالجز، ہمارا تھانہ مسن کا علاقہ ہے، پورے تھانے مسن میں آج تک کوئی کالج نہیں تھا.
وہاں پہ ہم ڈگری کالج لے کر آئے، اور پھر سب سے بڑھ کے کیونکہ میرا پاس اپنا محکمہ بھی تھا تو ہم ہر یونین کاؤنسل کی سطح پہ اسٹیڈیمز اور گراؤنڈز کو لے کے گئے تاکہ جو نوجوان ہیں وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیں اور منفی سرگرمیوں سے بچ سکیں۔ اور پھر آخر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام تھا جو میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کرنے جا رہا تھا، کہ میں نے تحصیل منظور کروا لیا تھا اپنے حلقے کو، تحصیل منڈی شاہ جیمنا، لیکن آخر میں بس وہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اسٹے لے لیا اور ہم 1-2 مہینہ عدالتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر حکومت ختم ہو گئی تو وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب سے اور کیبنٹ سے ہم نے تحصیل کو منظور کروا لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنے بھی، کیونکہ وقت تھوڑا تھا، ویسے تو میں مطمئن ہوں کہ جتنا مجھے وقت ملا اس میں نے لوگوں کی خدمت کی اور اجتماعی خدمت کی۔ ہم ایسے کام کرتے تھے جس سے تمام تر لوگوں کو فائدہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے پھر موقع دیا تو جو چیزوں میں کمی رہ گئی ہے کوشش کریں گے کہ ہم وہ تمام سہولیات بھی تمام لوگوں کو پہنچائیں۔ ایز اے ینگ لیڈر، اگر آپ حلقے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے لیے سوچتے ہیں، ان کا فائدہ سوچتے ہیں، تو یقیناً عوام بھی آپ کو پسند کرتے ہیں۔ میرا جو آج کا جو مین کویشچن تھا سر، وہ یہ تھا کہ جنگ کی جو پسماندگی ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اسپیشلی جو سیوریج کی ناکامی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا عوام کا قصور ہے یا سیاستدانوں کا، یا پھر وہ کام ہی نہیں لینا چاہتے، یا پھر جنگ کے جو عوام ہیں زیادہ تر وہ فاتح خانی، شادیوں میں، تقریبات میں بلانے پر خوش رہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ آپ اپنے جو منتخب نمائندہ ہے اس سے لوگ ترقیاتی کام بھی لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ادوار میں ایسے کافی کام ہوئے ہیں جن سے بہت بہتری آئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر لوگوں نے اپنی جو ترقی یافتہ اور ترقی پسندانہ سوچ کے مالک نمائندے ہیں ان کو آگے لے کر آئیں گے اور ان سے اجتماعی کام کی ڈیمانڈ کریں گے تو پہلے اجتماعی کام مکمل ہوں گے، پھر انفرادی بھی ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال سے اٹس اپون دا ول آف دا الیکٹڈ ریپرزینٹیو کہ جو آپ کا منتخب نمائندہ ہے اس کی ول کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کس منشور کے ساتھ آیا ہے، وہ لوگوں کو کہاں تک سہولیات دینا چاہتا ہے۔ اب ہم نے اتنے تھوڑے عرصے میں پورا جنگ گواہ ہے، ہمارے جو سیاسی ناقدین ہیں وہ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، اتنے تھوڑے عرصے میں ہم نے اتنے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، اس کا اجر اللہ پاک بھی دیتا ہے اور عوام بھی خوش ہوتی ہے۔ ایز اے ینگ لیڈر آپ نے اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور اس کے بعد ایم پی بھی بن گئے اور فوراً آپ نے وزارت بھی حاصل کر لی۔ اتنے سارے کام کیا باقی معاملات میں بھی اتنی جلدی کرتے ہیں آپ؟ نہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری منشا کے مطابق چلتی ہیں کہ ہم ان میں جلدی کرتے ہیں یا ہم تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک کی منشا کے مطابق چلتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ تمام تر جو سٹیپس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کو اسی طرح سے منظور تھا اور اللہ پاک میرے سے یہ تمام کام لینا چاہتے تھے، تو انہوں نے زندگی میں یہ سب کچھ جلدی جلدی کر دیا، اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے جتنا بھی عہدہ دیا، رتبہ دیا، جتنے بھی اختیارات دیے، میں نے ان کو لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کا استعمال کیا ہے۔ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور کسی کو تشدد کا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ بڑی پازیٹیوٹی کو لے کے آگے چلے ہیں، پھر اللہ پاک کام میں مزید برکت بھی ڈالتا ہے۔ شاہانہ لائف سٹائل کی بات کی جائے تو اتنی ساری گاڑیاں آپ کے ساتھ، گارڈ ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے جو پبلک ہے وہ آپ کی جو مونچھ ہے اس کو زیادہ پسند کرتی ہے، یہ آپ نے پرسنالٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے یا روپ کے لیے؟ یار یہ شروع سے ہی ہیں، میرے والد صاحب کی بھی خوبصورت مونچھیں تھی، میرے بزرگوں کی بھی، سب کی، چچاؤں کی، بزرگوں کی، تو یہ بھی ویسے قدرتی ہوتی ہے، ہر کسی کی خوبصورت مونچھ نہیں آتی، وہ ہر کسی کے چہرے پہ سوٹ نہیں کرتی، تو شروع سے ہی میں تو لے کے چل رہا ہوں، اب وہ شخصیت کا حصہ بن چکی ہے۔ روب کے لیے تو بالکل بھی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کردار کا روب ہوتا ہے، آپ کی اخلاقیات کا روب ہوتا ہے، آپ کی انسانیت کا روب ہوتا ہے، مونچھیں یا بڑے بال رکھنے سے روب نہیں بنتا۔
تو نوجوان پسند کرتے ہیں، کافی نوجوانوں نے بھی رکھی ہیں، اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے۔ صحیح۔ اپ کمنگ ڈیز میں سر آپ کا جو پولیٹیشین کیریئر ہے وہ کس موڑ پہ جا رہا ہے؟ یار دیکھیں، میں پچھلی دفعہ بھی آزاد منتخب ہوا تھا، پھر میں نے تحریک انصاف کی حکومت کا ساتھ دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی میں تو تحریک انصاف کے ساتھ رہنے کو تیار تھا، لیکن انہوں نے اون ہی نہیں کیا، انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا۔ تو اب میں پھر سے آزاد حیثیت سے میدان میں ہوں، اور اللہ پاک بہتری کرے گا پھر وقت کے ساتھ ساتھ، اور کچھ سیاست میں وقت کے ساتھ ساتھ بھی کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتری فرمائے، ہمارے لیے بھی خیر کرے، اور اس حلقے کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے، اور پھر ملک پاکستان کی خیر ہو۔ جی، سر میرا لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیشین کیریئر ہے، یا لاسٹ نائٹ پی ایم لین کا جلسہ ہوا ہے، تو جو سیاست کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ ایک ینگ سوچ کے مالک ہیں، لیڈر ہیں، ینگ مین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیشین کیریئر ہے کس طرف جا رہا ہے اپ کمنگ ڈیز میں؟ یار دیکھیں، سیاست کا آخری وقت تک اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور عوامی رجحان کے اوپر منحصر ہوتی ہے سیاست۔ کوئی کسی جماعت کی کتنی بھی سپورٹ کیوں نہ کر لے، لیکن عوامی رجحان ایک بڑا بیسک فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یا آنے والے الیکشنز کے لیے۔ اور اگر پی ایم ایل این کے جلسے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا اور کامیاب جلسہ تھا، جو بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا انہوں نے کافی اس میں کوشش محنت کی تھی، اچھا جلسہ تھا۔ پی ٹی آئی کے تمام جلسے بہت اچھے ہوتے تھے، اور پی ایم ایل این کا یہ جلسہ بھی اچھا تھا جو رات کو ہوا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ابھی جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، ابھی ہمارے ملک میں سیاست بڑے نازک موڑ سے گزر رہی ہے، اور میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ تمام لوگوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، تاکہ کھل کے عوام بھی اپنے ووٹ کا جو حق رائے دہی ہے اس کا استعمال کر سکے، اور جو ایک جینوئن عوامی رائے ہے وہ اوپر کے سامنے آئے، Mandate. اور ہاں مینڈیٹ اور عوامی جو نمائندگی ہے وہی جمہوریت میں ملک میں راج کرے۔ صحیح۔ اپنے حلقے کے عوام کو، اسپیشلی جنگ کے جو عوام ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں بالخصوص اپنے حلقے کے عوام کو اور بالعموم جنگ کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے انتخاب کے وقت آپ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے، قومیت سے بالا تر ہو کے، فرقہ، مذہب، ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے حلقے کی، آپ کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کی بہتر نمائندگی کون کر سکتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے نمائندے آگے لے کر آئیں گے تو وہ یقیناً آپ کی نمائندگی بھی کریں گے، اور آپ کے حلقے میں ترقی کا پہیہ بھی چلے گا۔ اور میری یہ دعا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا ضلع جنگ، میرا حلقہ، اور ہمارا پورا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور اللہ پاک اپنی خصوصی کرم نوازی کرے۔ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑی اور آگے آپ کا جو سیاست کا رخ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آگے اپ کمنگ ڈیز میں آپ کیا پلان کرنا چاہتے ہیں؟ یار دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ میرا 10 سال کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اور میں نے یہ 10 سال کا پولیٹیکل کیریئر ایک جماعت کے ساتھ ہی شروع کیا، اور 10 سال اسی کے ساتھ گزار دیے۔ اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی آئے، اچھے مواقع بھی آئے، سخت مواقع بھی آئے جن میں ہم نے سسٹین کیا اور جماعت کا ساتھ دیا۔ لیکن ایک سیاست میں ایک چیز بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے، کسی بھی سیاسی نمائندگی کی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو وابستگی ہے، اس میں اونرشپ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، کہ آپ کو کوئی کس حد تک کتنا اون کرتا ہے، آپ پہ جماعت کتنی اونرشپ کرتی ہے۔ اگر آپ اتنے دہائیوں سے، ایک دہائی سے یا اتنے سالوں سے آپ ایک جماعت کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اچھے برے وقت میں چل رہے ہیں، بغیر کسی گلے کے، بغیر کسی ہیل حجت کے چل رہے ہیں، تو اس کی کم از کم اونرشپ ہونی چاہیے۔ جماعت کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کون ہمارا ساتھ ہے، کب سے ہے، اور کیسے کیسے اوقات میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔ اس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، جو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ میں نے جب پارٹی سے اپنی راہ جدا کی، میرا ایک اصولی موقف تھا
کہ مجھے میری اونرشپ نہیں ملی 10 سال گزارنے کے بعد، جو میری ڈیو رسپیکٹ تھی پارٹی میں مجھے وہ نہیں ملی. اس لیے میں نے اصولی موقف اپنایا اور میں نے دوبارہ سے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب برا وقت تھا جماعت پہ، اس وقت ہم نے جماعت کو نہیں چھوڑا. جب پیسوں کی آفرز تھیں، حالانکہ یہ بات کہنا اچھا نہیں لگتی، جب بہت سے لالچ دیے گئے، بہت سی آفرز تھیں، دباؤ بھی تھے، سب کچھ تھا، اس وقت میں نے جماعت کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑا. اب میرے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، میرے پہ کوئی ریڈ نہیں ہوا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اللہ پاک کی ذات کے علاوہ، کسی نے مجھے پریشرائز نہیں کیا. میں نے اپنے ایک اصولی موقف کے اوپر یہ فیصلہ لیا اور دن کی روشنی میں لیا. میں نے جماعت کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑا، میں نے جماعت کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا. میں نے دن دہاڑے یہ اعلان کیا ہے کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، جو کہ میرے لیے ایک سیاسی طور پہ مشکل فیصلہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف پہ برا وقت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں پہ وہ وقت برا ہوتا ہے جب نیچے سے ان کا ورکر ان کو چھوڑ جاتا ہے. تو تحریک انصاف کا تو اچھا دور ہے، کیونکہ اتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو عوام ہے وہ انٹیکٹ کھڑی ہوئی ہے جماعت کے ساتھ. تو میں نے اپنا اصولی موقف لیا ہے مشکل وقت میں، اور پارٹی کے اچھے سیاسی وقت میں اس کے میں نے آگے سٹینڈ لیا. یہ میرا اصولی موقف ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میرا یہ اصولی موقف ہے. پہلے بھی آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں ون کیا اور پھر آپ نے پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ دی، اور اپ کمنگ ڈیز میں آپ نے جب پی ٹی آئی کو چھوڑا تو جو آپ کے حلقے کی عوام ہے، اسپیشلی چاندی عوام ہے، ان کا یہ موقف تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ بھٹی صاحب جو ہیں، رائے صاحب الیکشن ون کر کے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے دوبارہ پھر پی ٹی آئی کو پروٹیسٹ دیں گے. اس بار کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں فیصلہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے مین سپورٹرز ہیں اور جو ہمارے حلقے کی عوام ہے، ان کے ساتھ مل کے اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے. فی الحال تو آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا. انتہائی آپ کے مشہور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین گرامی، اسپیشلی جو جنگ کی جو سیاست ہے اس میں کافی سارے اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. آپ کو جو جنگ کے نوجوان ہیں اپنی جو سوچ ہے اس کو بدلنا ہوگا. جو ایک ینگ لیڈر آ رہا ہے، پولیٹکس آ رہا ہے، اس کو کام کرنے دیں اور اس کو آگے موقع دیں. تو یقیناً میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے جو ینگ پولیٹکس آتے ہیں، ینگ لیڈر آتے ہیں، ان کو موقع دیں. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان عثمان علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہے 5 نیوز HBS. اللہ حافظ.